جناب داؤد کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ پروردگار نے، بلکہ آیات قرآنی بھی ہے، سخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے داؤد علیہ السلام کو کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ کیا مطلب مسخر کر دیا؟ پہاڑ کو ان کے کنٹرول میں دے دیا۔ جب جناب داؤد تسبیح کرتے تھے پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ کو جناب داؤد کے اختیار میں دے دیا۔ سنیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، الثاقب فی المناقب کتاب میں روایت نقل ہوئی، امام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا ما حق المؤمن علی اللہ، اللہ پر مومن کا حق کیا ہے؟ جو حقیقی مومن ہے اس کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جملہ سنیں گے، امام نے مومن کا حق کیا؟ معصوم کا حق بتایا۔ کہا اذا قیل للجبال اوبی، حق یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو کہہ دے مومن کہ آ جاؤ تو پہاڑ آ جائے گا۔ جملہ ختم نہ ہوا کہ سامنے پہاڑ تھا، اپنی جگہ سے ہلا، امام کی طرف بڑھا۔ امام نے کہا انما ضربت لہم مثلا، میں نے ان کو مثال کے طور پہ کہا تھا پہاڑ باقی رہو۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ امام علیہ السلام کے پاس بھی اختیار تھا، مگر اس اختیار کو استعمال کون کرے گا؟ اس اختیار کو امام مہدی علیہ السلام استعمال کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کیسے استعمال کریں گے؟ جناب داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ امام امر والزمان کی بھی ایک صدا آئے گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ میں جو مشرک چھپا ہوگا امام کے اصحاب اس مشرک کو قتل کر دیں گے۔ یہ تو امام کی بات ہو رہی ہے، امام کے اصحاب کو اللہ وہ قوت عطا کرے گا کہ اگر پہاڑ ان کے سامنے آ جائے گا پہاڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب، اچھا النا لہو الحدید، جناب داؤد کے حوالے سے انبیاء اور امام مہدی علیہ السلام، جناب داؤد کے حوالے سے آیت نازل ہوئی النا لہو الحدید، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ جناب داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا، جہاں موڑنا چاہتے موڑ لیتے ہیں۔ امام امر زمان کے حوالے سے روایت نے ملا یطاع لہو الحدید، لوہے کو ان کی اطاعت کے لیے اللہ نے رکھا۔ کیا مطلب؟ داؤد ہاتھ لگانے کے محتاج تھے، امام لوہے کی جانب دیکھیں گے، لوہا جیسے امام چاہیں گے مڑ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل